پاکستانی صحافتی تاریخ کی متنازع ترین سمجھی جانے والی اخباری سرخی ادھر تم ادھر ہم کو بھٹو مخالف عناصر نے ان کے کھاتے میں ڈالنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی وجہ بنانے کی سر توڑ کوششیں کی، لیکن کامیاب نہ ہو پائے۔ معروف صحافی اور نیوز ایڈیٹر اطہر عباس المعروف شاہ جی کی جانب سے روزنامہ آزاد میں لگائی جانے والی ایک شہ سرخی ادھر تم ادھر ہم نے ایک بگڑے ہوئے مفہوم کے ساتھ ملک کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لی، لیکن دراصل اس سرخی کا مفہوم وہ نہیں جو بھٹو کے مخالفین پیش کرتے ہیں۔ پورا سچ یہ ہے کہ سن 1970 کے عام انتخابات کے بعد حکومت سازی اور نیا آئین تیار کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے مشرقی پاکستان کی عوامی تحریک کے قائد شیخ مجیب الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہاری مشرقی پاکستان میں اکثریت ہے تو ہماری مغربی پاکستان میں اکثریت ہے، لیکن اگلا آئین پورے پاکستان کا بننا ہے، لہٰذا آئین سازی کے معاملے میں دونوں بڑی جماعتوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے مجیب الرحمان کو یہ بھی کہا کہ آپ کے 6 نکات میں صوبوں کو الگ الگ ملیشیا بنانے کے مطالبے پر ہمیں اعتراض ہے، لہٰذا اسے فوری واپس لیا جائے۔ خیال رہے کہ عباس اطہر بنیادی طور پر ایک شاعر تھے۔ صحافت میں ان کا نام معروف ہونے سے قبل وہ آزاد نظمیں کہنے والے نامور شعراء کے ہراول دستے میں نمایاں گردانے جاتے تھے۔ صحافت میں آنے کے بعد انہوں نے کمال یہ کیا کہ اخبار کی سرخیوں کو شاعرانہ رنگ دے کر غیر معمولی طور پر نمایاں کرنے کی روایت شروع کی، جو بے حد مقبول ہوئی۔ مکمل قافیہ ردیف کے ساتھ ان کی ادھر تم ادھر ہم والی سرخی ان کی اسی شاعرانہ پچکی کا ماس تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے اس جملے سے اخذ کی گئی تھی کہ ادھر اگر تم ہو تو ادھر ہم بھی ہیں۔ خیال رہے کہ جس اخبار میں سرخی لگی تھی وہ شیخ مجیب الرحمان کے حامی موسکو نواز دانشوروں کا اخبار تھا، اور در حقیقت یہ شیخ مجیب کی زبان تھی جو جے بنگلہ کا نعرہ لے کر اٹھے تھے اور 6 نکات کے منشور کی صورت میں مشرقی بنگال کی آزادی سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس نعرے کو ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب کر کے جنہیں 2 صوبوں یعنی پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل ہوئی تھی، اصل کہانی کا رخ ہی موڑ دیا گیا۔ تصویر کے اس پہلو سے قطع نظر عباس اطہر ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے پرستاروں میں سے تھے۔ وہ بھلا ایک الٹے مطلب کی سرخی کیوں لگاتے؟ وہ تو بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا خفیہ طور پر چھاپنے کی پاداش میں جیل بھی گئے، جہاں انہیں تیسرے درجے کے ملزمان کے ساتھ رکھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملک بدری بھی بھگتی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم کی شاہ سرخی کبھی اس پیرائے میں بھی بھٹو پر یوں چسپاں ہوگی، ایسا کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے اس شاعرانہ اور متنازع سرخی کے خالق عباس اطہر مسلسل یہ گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ اس سرخی سے ان کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو یار لوگوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے اخذ کر لیا، لیکن شاہ جی کی پکار کسی نے نہ سنی۔ دراصل تب ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین کی پروپیگنڈا مشینری اس قدر طاقتور تھی کہ وہ یہ جملہ لے اڑی اور اس کی آڑ میں مشرقی پاکستان کے المیہ کی ذمہ داری بھٹو کے کاندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں نے دوسرے مرحلے میں بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں ملوث کر کے نہ صرف سیاست بلکہ دنیا سے بھی چلتا کیا۔ تاہم یہ اور بات ہے کہ اپنی موت کے کئی اشروں بعد بھی بھٹو اب تک زندہ ہیں اور شہید کہلاتے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ تب کی طاقتور ترین فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بھٹو کی سیاسی حیثیت بالکل معمولی تھی، اور پاکستان دو لخت کرنے کی بنیادی وجہ مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام کے خلاف فوج کا خونی آپریشن بنا۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ملک کو 2 ٹکڑے کرنے کا الزام بھٹو پر لگانے کی بجائے اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے جو سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت جنرل یحییٰ خان کی زیر قیادت ملک کے سیاہ و سفید کی اصل مالک تھی۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ سن 1970 کے عام انتخابات کے بعد شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان سے اور ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان سے واضح اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت گئے۔ الیکشن کے بعد آئین سازی کے لیے دونوں لیڈروں کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ تب لاہور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے شیخ مجیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری مشرقی پاکستان میں اکثریت ہے تو ہماری مغربی پاکستان میں میجورٹی ہے، لیکن آئین تو پورے پاکستان کا بننا ہے، لہٰذا آئین سازی کے معاملے میں دونوں بڑی جماعتوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ تب آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے بڑا تھا۔ بھٹو کی زیر قیادت پیپلز پارٹی کی سن 1970 کے الیکشن میں جیتی ہوئی قومی اسمبلی کی 81 سیٹوں کے مقابلے میں شیخ مجیب الرحمان کی مشرقی پاکستان سے جیتی گئی سیٹیں 161 تھیں۔ یوں وہ چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر 2/3 اکثریت سے ملک کا نیا آئین منظور کروا سکتے تھے۔ لہٰذا بھٹو نے اسی تناظر میں وہ بیان دیا جسے تب روزنامہ آزاد میں اس شہ سرخی کے ساتھ چھاپا گیا کہ ادھر تم ادھر ہم۔ تب سے بھٹو کے مخالفین ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھٹو نے مجیب سے کہا تھا کہ تم مشرقی پاکستان کے حکمران بن جاؤ اور میں مغربی پاکستان کا۔ گویا بھٹو نے اس نعرے کے ذریعے ملک توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس تاریخی غلطی کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ تب کے سیاسی حالات و واقعات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سن 1970 کے عام انتخابات کو یحییٰ خان کی حکومت نے آئین سازی کے ساتھ مشروط کر دیا تھا، چونکہ یحییٰ خان نے جنرل ایوب کا سن 1962 کا آئین منسوخ کر دیا تھا اور 1 یونٹ توڑ کر 5 صوبے بحال کر دیے تھے، لہٰذا ان انتخابات کو آئین ساز اسمبلی کے انتخابات قرار دے دیا گیا۔
जो याहिया खान की फौजी हुकूमत की बदनीयती का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जनरल याहिया इक़्तिदार की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहता था और उसने असम्बली की ज़िंदगी और मौत को आइन साजी के साथ मशरूत कर दिया, और वो भी इस तरीके से कि अगर मुंतखब कौमी असम्बली 120 दिनों की कलील मुद्दत में पाकिस्तान का नया आइन तैयार ना कर सकी तो वह खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। अगर बिलफर्ज असम्बली इस मुद्दत में आइन मंजूर कर लेती है और वह सदर जनरल याहिया खान को पसंद नहीं आता तो वो भी मुंतखब असम्बली को तहलील कर सकता था। नाक़दीन कहते हैं कि पहली बात ये कि असम्बली को इतनी कलील मुद्दत में आइन साजी का पाबंद बनाना इंतकाल इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ी रुकावट बना दिया गया। दूसरी बात ये कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बनाए हुए आइन को एक गासिब फौजी हुक्मरान की रजामंदी के साथ मशरूत कर दिया गया। ये सन 1970 के इंतखाबात में सबसे बड़ी धांधली थी, क्योंकि जनरल याहिया खान को इसकी एजेंसियों ने बावर करवा दिया था कि दोनों हिस्सों में कोई पार्टी वाहिद अक्सरियती पार्टी बनकर नहीं उभरेगी। उसे बताया गया था कि इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब को 50 से 52% और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 20 से 25% नशिस्तें मिलेंगी। इन हालात में सियासी जमातें 120 दिन की कलील मुद्दत में नया आइन नहीं बना पाएंगी और यूं जनरल याहिया बदस्तूर इक़्तिदार पर काबिज रहेगा। लेकिन सन 1970 के इंतखाबात के नताइज ने जनरल याहिया खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब चूंकि शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान से तकरीबन तमाम सीटें जीतकर अक्सरियती लीडर की हैसियत से सामने आ गए थे, लिहाजा जमहूरी उसूलों के मुताबिक हुकूमत उनके हवाले कर देनी चाहिए थी और ये उनका हक भी था। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में ये इंतखाबात 6 नुकात की बुनियाद पर जीते थे, जबकि 6 नुकात की बुनियाद पर मगरबी पाकिस्तान से उनका एक भी नुमाइंदा कामयाब नहीं हुआ था और वहाँ भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। चूंकि असम्बली को जिंदा रहने के लिए 120 दिनों के अंदर आइन साजी करना थी, लिहाजा दोनों बड़ी पार्टियों ने असम्बली के इजलास से पहले आइन के बुनियादी खतोखाल तय करने के लिए आपस में मीटिंग शुरू कर दी। भुट्टो चाहते थे कि मुजीबुर रहमान सूबों के अलहदा दिफा के मुतालबे पर नजरसानी करे, वरना हर सूबे को अपने दिफा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज और मलेशिया बनाने की इजाज़त देना गोया 5 पाकिस्तान बनाने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने उधर तुम इधर हम वाली बात इसी तनाजुर में कही। भुट्टो का कहना था कि हमने आपके 5.5 नुकात मान लिए हैं, इसलिए आप सूबों के अलहदा मलेशिया बनाने के मुतालबे में नरमी पैदा करें, क्योंकि आइन पूरे मुल्क का बनना है। भुट्टो ने मुजीब से कहा था कि अगर आप मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी हैं तो मगरबी पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत है, और यही उधर तुम इधर हम की हकीकत है, जिसे आज भी गलत तौर पर भुट्टो के खिलाफ दलील के तौर पर पेश किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।